نیشنل سیونگز اینڈ فائنینس چینل دیکھنے والے تمام معزز خواتین و حضرات کی خدمت میں اطہر شاہ کی طرف سے السلام علیکم۔ آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی، مانیٹری پالیسی کے بارے میں ایک اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ جی شرح سود وہی 22% رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ تو تھی ایک مانیٹری پالیسی کے بارے میں خبر۔ اچھا، آج بات کرتے ہیں سیسا کے بارے میں، کچھ سوالات ہیں ان کے بارے میں۔ یہ ایک آئی ڈی ہے عوام دوست، انہوں نے سیسا سے متعلق کچھ سوالات کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوالات جو ہیں دوسروں کے کام بھی آ جائیں، تو اس لیے اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سیسا کین وی اوپن اکاؤنٹ ان نیم آف مائنر، کیا ہم مائنر کے نام پر سیسا کھول سکتے ہیں؟ بالکل، آپ سیسا مائنر کے نام پر بھی کھول سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی دوسری اسکیمز میں انویسٹ کر سکتے ہیں بچوں کے نام پر، تو آپ سیسا بھی بچے کے نام پہ، آپ جو 18 سال سے کم ہے اس کے نام پہ آپ کھول سکتے ہیں۔ فارم فل کرنے میں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آپ سمپل آپ اپنا فارم فل کرتے ہیں بالکل ویسے ہی فل ہوگا۔ فرق کیا آئے گا؟ فرق صرف یہ ہوگا کہ نیم کے آگے ہم جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں اپنا نام لکھتے ہیں، تو نیم کے آگے بچے کا نام لکھتے ہیں۔ مثلا بچہ ہے ABC، تو نیم کے آگے ABC لکھ دیں گے، بریکٹ میں لکھیں گے مائنر، بچے کا نام بریکٹ میں مائنر، تھرو کے بعد فادر یا مدر جو بھی اس سے آپریٹ کر رہا ہے اس کا نام لکھ دیں گے، باقی ایڈریس آ جائے گا۔ بس یہی چیزیں اس میں ہیں، باقی فارم اسی طرح ہے۔ ہاں، البتہ اس سائٹ پر آپ کو بچے کی ڈیٹ آف برتھ دینی ہوگی کہ جی بچے کی ڈیٹ آف برتھ وغیرہ وہی جو کہ فارم بے کے مطابق ہو وہ لکھنی ہے، اور بچے کے نابالغ رہتے ہوئے کون پیسے نکلوا سکتا ہے اس میں، اگر والدہ اپڈیٹ کر رہی ہیں والد کا نام لکھوا دیں، والدہ کر رہی ہیں والد کر رہے ہیں تو والدہ کا لکھ دیں۔ یہ ایک بتاؤں کہ فارمیلٹی ہے، خدا نخواستہ کوئی جو آپریٹر ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو لیٹر آف ایڈمنسٹریشن آپ کو لینا پڑے گا۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ٹرن اٹ انٹو جوائنٹ اکاؤنٹ بی آفٹر مائنر بیکمز اڈلٹ۔ بھائی بچہ بالغ ہونے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ جوائنٹ بی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا بچے پر اعتماد نہیں ہے۔ جب بچے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے نام سے لے لیں، یا پھر بچے کو آپ چھوڑ دیں، وہ پھر جوائنٹ بھی بعد میں پھر وہی مسائل آئیں گے کہ وہ بچہ ہی آپریٹ کرے گا، بچہ جب مرضی پیسے نکلوا لے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں کیا ڈیبٹ کارڈ ملے گا، چیک بک ملے گی اور ہمیں ایکسیس ہوگی نیشنل سیونگز اپلیکیشن؟ بالکل، نیشنل سیونگز اپلیکیشن پہ بھی آپ کو ایکسیس ملے گی، ڈیبٹ کارڈ کے لیے اپلائی کریں وہ بھی مل جائے گا، چیک بک بھی ملے گی، ہوگی وہ بچے کے نام پہ ہی۔ پھر کہتے ہیں کہ جی لمٹ کیا ہے اس کی ٹرانزیکشن کی، ڈیلی ہم کتنے نکلوا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ بالکل نکلوا سکتے ہیں۔ کیش نکلوانے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیش کی لمٹ آپ برانچ سے پوچھ لیں گے کہ جی آپ ہمیں کتنا کیش مل سکتا ہے، تو وہ ہوگا، لیکن اگر آپ اس کا چیک ہے، آپ چیک کہیں اور ڈپازٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی اگر فادر اکاؤنٹ آپریٹ کر رہے ہیں مائنر کا، تو KYC کس کی ہوگی، اور زکوٰۃ ایگزمپشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا یہ ہے کہ بچہ تو ابھی مائنر ہے، اس کے تو کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو جو بھی آپریٹر ہے وہ اپنی سورس آف انکم بتائے گا کہ یہ میری سورس آف انکم ہے، اسی سے میں نے اکاؤنٹ کھولا ہے اور یہ چل رہا ہے۔ پھر زکوٰۃ کے لیے بھی فادر کا ایفیڈیوٹ چلے گا۔ اگر مدر آپریٹ کرتی ہیں اکاؤنٹ تو بھی فادر کا ہی ایفیڈیوٹ چلے گا، کیونکہ فقہ جو ہے فادر سے ہوتا ہے۔ ہاں، خدا نخواستہ اگر فادر نہیں ہے تو پھر وہ پیٹرنل گرینڈ فادر یعنی دادا کی طرف سے ڈکلیریشن دینا ہوگا۔ پھر انہوں نے وہی بات پوچھی ہے کہ جی جب بچہ اٹین کرتا ہے اپنی ایج آف میجورٹی تو کیا جوائنٹ بی میں؟ نہیں، دیکھیں وہ جوائنٹ بی میں پھر نہیں ہوگا، پھر آپ بچے کے نام سے نہ لیں، پھر اپنے نام سے ہی لیں۔ پھر دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ اگر ہم جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس صورت میں مائنر کی، دیکھیں آپ جوائنٹ کی تو سنگل آپ نے کھولا ہے مائنر کے نام سے،
वो तो बात ख़त्म हो गई। अब आप अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी के साथ जॉइंट अकाउंट ले लिया है तो उसमें जो भी सर्वाइवर होगा उसको वो पेमेंट हो जाएगी बिला किसी सक्सेशन सर्टिफिकेट के। फिर ये कहते हैं कि जी अगर ऑपरेटर की डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई और मदर अलाइव है, तो उन्हें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी लेना पड़ेगा। होता तो यही है कि फादर के बाद मदर और मदर के बाद फादर ही उसके जो है ना तमाम चीज़ें देखते हैं, तो उन्हीं को दिया जाता है। खुदा ना खास्ता दोनों ना हो तो फिर जो बड़ा भाई वगैरह होगा फिर उसको इशू होगा, लेकिन उनको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक और कमेंट आया है, कोई क्वीन नाम से आईडी है, उन्होंने कहा है कि जी प्राइस बांड के हवाले से कि जी क्या प्राइस बांड कराची में नहीं निकलेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन जहाँ जहाँ भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उसकी ब्रांचेस हैं, उसकी शाखें जहाँ जहाँ हैं, वहाँ वहाँ कुलअंदाजी होती है एक तरतीब से। साल का शेड्यूल पूरा आ जाता है, कभी कहीं हो रही है कभी कहीं हो रही है, तो कराची में भी होती हैं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं एक वीडियो और होगी, उसके बाद इंशाल्लाह मैं वो उसका शेड्यूल भी प्राइस बांड्स का अपलोड कर दूंगा कि कहाँ कहाँ जो है कुलअंदाजी हो रही है। अच्छा, अगर आपका प्राइस बांड लग गया है कोयटा के ड्रामे, तो ये नहीं है कि जी कराची में पे नहीं होगा, चाहे पेशावर से लें, कराची से लें, मुल्तान से लें, जहाँ से मर्जी लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बात और कि जी आप अगर जो भी जाना चाहता है कि प्राइस बांड ड्रा देखें, तो शेड्यूल जब मैं वो अपलोड करूँगा तो उसमें स्टेट बैंक आपके सामने नाम आ जाएंगे। आप स्टेट बैंक जाकर उस दिन 9 से पहले पहुँचें और वहाँ जाके आप कुलअंदाजी अपने सामने देख सकते हैं। उसमें कोई आपको रोकथाम नहीं है, शांति कार्ड अपना ले जाएं, वो आप जाके देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।